ہماری بات چل رہی تھی توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر کہ توحید اہل سنت کے نزدیک اس کی 3 اقسام ہیں، اور متکلمین یعنی اشاعرہ ماتریدیہ جو ہمارے ہاں جتنا بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں جن کو سنی مسلک کہا جاتا ہے، وہ سارے متکلمین کے ہیں۔ اہل حدیث کے علاوہ تمام مسالک ہمارے ہاں جتنے بھی پائے جاتے ہیں وہ سب متکلمین کے ہیں۔ اور متکلمین کے نزدیک بھی توحید 3 قسم کی ہے۔ ہم نے اس کا موازنہ کرنا تھا۔ اہل السنہ اور ان کے مقابلے میں ہیں المتکلمین، علم کلام والے لوگ، اشعری ماتریدی، جتنے بھی احناف کے ہمارے یہاں مسالک ہیں وہ سب اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل سنہ سے تعلق رکھنے والے صرف اہل الحدیث ہیں۔ ان کے نزدیک توحید کی 3 قسمیں تھیں، ہم نے لکھی تھی۔ توحید الربوبیہ، نمبر 2 توحید الاسماء والصفات، نمبر 3 توحید الالوہیہ، یا کہہ لیں توحید العبادہ، دو نام ہیں۔ اور متکلمین کے نزدیک پہلی قسم ہے توحید فی الذات، دوسری قسم ہے توحید فی الصفات، اور تیسری قسم ہے توحید فی الافعال۔ یہ متکلمین کے نزدیک ہے اور یہ اہل سنت کے نزدیک ہے۔ اب موازنہ کریں تو یہاں توحید ربوبیت سے مراد افراد اللہ سبحانہ تعالی بافعالہ، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، افعال ہیں جن کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان افعال میں ایک ماننا یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو یہ پہلی قسم یہ متکلمین کی توحید میں کہاں پائی جاتی ہے؟ تیسرے نمبر پہ توحید فی الافعال انہوں نے اس نام سے متعارف کروائی ہے، اور آگے لکھا ہے لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ اور ان کے نزدیک اس میں توحید افعال میں یعنی توحید ربوبیت میں سب سے سر فہرست چیز ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو اکیلے پیدا کیا ہے، اس کائنات کا دوسرا کوئی خالق نہیں ہے۔ بس اس میں غلو کرتے ہیں، اور وہ بھی عقلی دلائل کی بنا پر، منطقی۔ تو اس کا ذکر تفصیل سے آئے گا۔ توحید ربوبیہ، چلو اس کا ذکر تو موجود ہے نا، ذکر موجود ہے ان کی توحید میں۔ توحید الاسماء و صفات، یہ اس میں کیا ہے اسلام کا عقیدہ؟ اس بات، یہ نقطہ یاد رکھیں توحید اسماء و صفات میں، کیونکہ اہل بدعت نفی کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے اس بات کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور صفات کے متعلق نازل فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، وہ اس سب کا اس بات کرنا، اسی طرح ناموں کو، اسماء و صفات کو ماننا جس طرح، جس معنی میں، جس لفظ کے ساتھ وہ نازل ہوئے ہیں۔ کسی صفت کو، کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرنا، اسے تعطیل کہتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر ان صفات کا جو قرآن و حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کی تعویل بھی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ تو اسماء و صفات یہاں توحید فی الصفات، توحید فی صفات کا بھی ذکر ہے، جبکہ یہ لوگ 7 یا 8 صفات کو مانتے ہیں، باقی کی نفی کرتے ہیں۔
باقی نفی، کیونکہ لا مثیل لہو انہوں نے یہاں یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں ہے، کوئی شبیہ نہیں ہے، یہ کہہ کر بہت ساری صفات کا انکار کیا ہے، جبکہ مماثلت کا انکار کرنا تھا۔ قرآن میں جو آیا ہے وہ مماثلت کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کے اسماء و صفات ہیں اس کے، لیکن اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا بھی کچھ ذکر ہے، لیکن اس چیپٹر میں بھی متکلمین نے بہت ساری بدعات، بہت سارے گمراہ کن عقائد ذکر کیے ہیں۔ توحید ربوبیت میں بھی ان کا اوپر رد آئے گا۔ اب یہ توحید فی الذات کیا چیز ہے کہ لا قسیم لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم نہیں ہو سکتی، نہ ایک کے جز بن سکتے ہیں، نہ ایک سے دو تین ہو سکتی ہے۔ تو یہ بحث بھی ان کی فلسفی بحث ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اب جو اہم توحید ہے، یہ جس کو تمام انبیاء کرام لے کر آئے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، ہر نبی نے کہا ما لکم من الہ غیرہ، تو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس توحید کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اس توحید جو توحید عبادت ہے اس کا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ایک اور قسم کے لوگ آئے، انہی میں سے نکلے جن کی خارجی سوچ ہے، انہوں نے ایک اور توحید کا اضافہ کر دیا، توحید الحاکمیہ، توحید حاکمیت جسے کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا کہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کا کلام برحق ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے اس بات کا حکم دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ توحید حاکمیت، توحید حاکمیت کیا ہے؟ ان کے نزدیک توحید حاکمیت کیا ہے کہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ جب تک اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نے دین کا کوئی حق نہیں ادا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کتنے انبیاء کرام آئے ہیں جن کا سیاست سے، حکومت سے کوئی تعلق نہیں رہا، دعوت لے کر آئے، تو ان کی محنتیں۔ توحید حاکمیت کا مطلب یہ نکالا ہے، اقامت دین کا مطلب یہ نکالا ہے، اقامت دین میں ان اقیم الدین، اور توحید حاکمیت کا مطلب اقامت الدین، اور اس کا مطلب ہے کہ حکومت قائم کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں توحید حاکمیت جس کی وہ دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، اس کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ کیا واقعی میں توحید حاکمیت کا کہیں ذکر نہیں ہے کیا؟ اہل سنت نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس مسئلے کو، کیونکہ اہل سنت جب کوئی عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ جامع اور شامل اور مانع ہوتا ہے، کسی کی چیز کی کمی نہیں ہے عقیدہ اہل سنت میں۔ تو کیا کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے توحید حاکمیت نکال کر اس کا ایشو اٹھانے کی ضرورت پڑی؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں حاکمیت، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم دو طرح کا ہے، انہوں نے دلیل کہا ان الحکم الا للہ، حکم دو طرح کا ہے، حکم کونی قدری اور حکم شرعی الدینی، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے احکامات جن کا تعلق کائنات سے ہے، شریعت سے نہیں، وہ ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، احکامات جاری کرتا ہے، تو اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے افعال اور صفات سے تعلق رکھتا ہے یا بندوں کے افعال سے؟ تو اللہ کے افعال سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا تعلق توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات سے ہے۔ اور شرعی دینی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، احکامات جاری فرمائے ہیں شریعت میں، تو اس میں تحاکم الی اللہ و الی رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانا،
मतलब जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल हराम करार दे दें वो हराम है, जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल हलाल करार दे दे उसे कोई हराम नहीं कर सकता। तो ये तहाकुम है, तो इसका ताल्लुक़ जो है तौहीद इबादत से है, क्योंकि बंदों के अफ़ाल हैं। ये तहाकमून इलल्लाहि व इला रसूलिही, तो वो इसमें आ गया। जब तो नबियों की दावत के अंदर शामिल है ये चीज़, ये दोनों चीज़ें। जबकि आप इन लोगों को देखेंगे, ना वो इस चीज़ की दावत देते हैं ना वो इस चीज़ की। उन्होंने इस तौहीद का मतलब सियासत निकाला है, कुर्सी। जबकि कुर्सी जो है वो है खवारिज का क़िबला। कुर्सी के लिए तहरीक, चाहे उसका नाम खिलाफत रख लें या इकामत दीन के बोल लें, तो खवारिज ने कब कहा है कि हम जो है तौरात इंजील जो तहरीफ शुदा उसका निफाज करेंगे? तो हमेशा उन्होंने यही कहा, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। सहाबा से भी जंगें लड़ी हैं और हर खिलाफत के हर दौर में खवारिज की तहरीकें सर उठाती रही हैं। तो उनका शिआर यही था, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। और शुरू से आइम्मा सलफ़ ने, उलमा सलफ़ ने उनका रद्द किया है, क्योंकि वो अपनी इन अफ़कार को ये तौहीद हाकिमियत के लिबास में नाफिज करना चाहते हैं। उनके ये अफ़कार बिदअत हैं, जो कि अंबिया किराम और सलफ़ के मनहज से हटे हुए हैं। तो पूरा दीन जो है वो इस तौहीद में है जो अहले सुन्नत ने बयान की है। इससे बाहर कोई जिस चीज़ की भी आपको कमी महसूस होती है वो इसके अंदर मौजूद है। तो आप देख लें, ये चारों किस्में तौहीद की देख लें, इसमें कहीं भी इबादत है, कहीं भी इबादत नहीं है। तौहीद इबादत कि एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देना कहीं भी नहीं है इसमें। ये तौहीद हाकिमियत वाले, इनकी दावत शुरू होती है सूद से, कि सूद ख़त्म करना है, सारी दुनिया से सूद ख़त्म कर लो। अगर एक अल्लाह की इबादत नहीं होगी, तौहीद नहीं होगी, शिरक नहीं ख़त्म होगा, तो इस तरह की सफाई का कोई असर, कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई सफाई नहीं है, गलाजत तो सबसे बड़ी शिरक की है। तो सूद जो है, सूद को खाने वाला, अल्लाह ताला ने इसको तशबीह दी है अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग से तशबीह दी है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। तो ये इसकी क़बाहत बयान हुई है, लेकिन शिरक से बढ़कर नहीं है। सूद खाना, सूद देना, हत्ता के गैरुल्लाह की जो कसम है वो शिरक असगर है, उससे भी बढ़कर सूद का जुर्म नहीं है। गैरुल्लाह की कसम खाता है एक आदमी तावीज़ को शिफा का ज़रिया समझ के पहनता है, शिरक असगर करता है, सूद फिर भी इससे बढ़कर नहीं है। और इन लोगों की, इन तहरीकों की नज़रों में ये चीज़ें जो हैं, इनकी अहमियत ही कुछ नहीं है। अकायद की इस्लाह और तौहीद के मसाइल को लोगों तक पहुँचाना और उनको अक़ीदे का शऊर देना, इसकी ज़रा भी गुंजाइश नहीं है इन तहरीकों में, जो तौहीद हाकिमियत की बात करते हैं। तो ये इस बात की दलील है कि वो लोग इस्लाम की दावत अंबिया किराम के मनहज से कितने दूर हैं, खवारिज के मनहज पर हैं। क्योंकि खवारिज जो है उन्हें सिर्फ़ कुर्सी चाहिए,